بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سے پہلا حصہ جناب عبداللہ سے عدنان تک جاتا ہے، اور اس حصے کے متعلق ماہرین انساب کا اتفاق ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی موجود نہیں ہے۔ دوسرا حصہ عدنان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جاتا ہے، جس کے بارے میں کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ اس میں کچھ غلطیاں موجود ہیں، جبکہ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی موجود نہیں ہے۔ شجر نسب کا تیسرا حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، جس کے بارے میں محققین کا کہنا ہے کہ اس میں بلا شبہ کچھ غلطیاں موجود ہیں۔ تو آئیے اب ہم ان حصوں کو سیپریٹلی الگ الگ ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آئیے ہم سب سے پہلا حصہ ڈسکس کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب نسب کا پہلا حصہ۔ جی، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، جن کو شیبہ بھی کہا جاتا ہے، بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر۔ یہ فہب وہی ہیں جن کا لقب قریش ہے، اور انہی کی نسبت سے قبیلہ قریش کو جانا جاتا ہے۔ اچھا، بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ حضور کے نسب کا وہ حصہ ہے جس کے اوپر ماہرین کا، محققین کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب ہم دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں جو عدنان سے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن اوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزہ بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیز بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوی بن عیز بن دیشان بن عسر بن افناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزی بن عوذہ بن عرام بن قیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ اچھا، ان کے تلفظ میں میرے سے ہو سکتا ہے غلطی ہو، لیکن یہ ساتھ ساتھ اسی لیے اوپر لکھا ہوا آ رہا ہے، آپ ان کو بہتر طریقے سے پڑھ بھی لیں اور ساتھ سن بھی لیں۔ تو یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسب کا دوسرا حصہ۔ تو آئیے اب ہم تیسرا حصہ ڈسکس کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ ابراہیم بن آزر، جن کو طارح بھی کہا جاتا ہے، بن ناحور بن سارع یا ساروغ بن راعو بن فالخ بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشلخ بن اخنوخ۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، بن یرد بن مہلائیل بن قینان بن آنوشا بن شیس بن آدم علیہ السلام، اور یہ حضرت شیس علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں۔ تو یہ یہاں پر ہمارا تیسرا حصہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب نسب کے وہ 3 حصے ہیں، اور ان حصوں کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتا دی گئی ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اس ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجر نسب میں کتنے انبیاء کرام علیہ السلام آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجر نسب میں کل 6 انبیاء کرام آئے ہیں، جن میں سب سے پہلے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان سے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان سے اوپر حضرت نوح علیہ السلام،
ان سے اوپر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے اوپر حضرت شیث علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان سے اوپر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ 6 انبیاء کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجرہ نسب میں آتے ہیں۔ ان میں سے جو اوپر والے 2 ہیں، مطلب کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہ انبیاء کرام ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب کے دوسرے حصے میں آتے ہیں، جس کے بارے میں کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس میں کچھ غلطیاں ہیں اور کچھ کا کہنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے حق میں حضرت ابراہیم نے جو دعا کی تھی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں قبول ہوئی۔ اس کے علاوہ جو باقی کے 4 انبیاء کرام ہیں، جن میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت شیث علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، یہ چاروں کے چاروں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب کے تیسرے حصے میں آتے ہیں، جس کے بارے میں پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ ماہرین انساب اور محققین کا خیال ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ غلطیاں موجود ہیں۔ آج کی ویڈیو سے صرف اتنا ہی، ہم پھر ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔